پتہ نہیں مجھے واقعی نہیں پتا کہ ہم لوگ کہاں کہاں بہک گئے. سائیکل پہ چلے جاتے تھے تو رستے چھوٹے ہوتے تھے. گاڑیاں آ گئیں، رستے بھی لمبے ہو گئے. اور میراسی ایک گالی سی ہو گئی تھی. پھر میری پہلی دفعہ ایک تصویر آئی، نیوز پیپر ہمارا تھا وہاں کا، نبراسکا کا، اس کے فرنٹ پیج پہ. تو میں نے بہت شوق سے اپنے والد کو بھیج دی. میرا خیال ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. لوگ مرنے کے لیے گھر آتے ہیں، میں تو روزانہ روتا ہوں. مجھے جب ان کی یاد آتی ہے میں تو تب روتا ہوں. ہمارا جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، اس کی قدر ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں. کرنی ہے تو لوگ تو تنقید کرنے والے کرتے رہیں گے. آرٹسٹ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے فیملی سے الگ ہوتے ہیں. اگر کسی ایکٹر کی نماز پکی ہو جائے تو آپ سمجھیں اس سے بڑی اداکاری کوئی بھی نہیں کر سکتا. کاغذ سچا ہو گیا جو انسان نے بنایا، اور انسان جو خدا نے بنایا جھوٹا ہو گیا. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جن کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو ان سے باتیں کرنے میں آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ ان کی باتیں سنتے جائیں اور سنتے جائیں. صبح سے شام ہو جائے آپ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ان کی باتیں اتنی دلچسپ ہوتی ہیں کہ ان کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے. ایک ایسا شخص جو اس جگہ مقیم تھا جہاں جانے کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمیں ایک موقع ملے تو ہم وہاں رہیں گے، اور وہ شخص وہاں پہ اپنے دوستوں کو جب وہ انتقال کرتے ہیں تو ان کو غسل دیتے بھی ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایک دن ایسا ہوگا جب میں اس طرح کے باکس میں پیک ہو کر اپنے ملک واپس جاؤں گا. پھر ایک دن دادا کی کال آتی ہے اور پھر بنا کسی سوچ کے آپ پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں. جہاں پہ آپ اپنے پیک پہ تھے اس کے باوجود کچھ نہیں سوچا، صرف دادا کی کال کی وجہ سے پاکستان آئے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں نے امریکہ نہیں چھوڑا، میں تو صرف اپنے گھر واپس آیا ہوں، اور گھر آنے میں واپس کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہیں آج یوسف بشیر قریشی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. سر کیسا رہا سب سے پہلے آپ کا ٹرپ پاکستان سے دبئی کا؟ امیزنگ. حسین لوگوں سے ملے، اور بہت سارے پرانے دوستوں سے ملے، اور بہت سارے نئے دوست بنائے. تو شروع یہاں سے کریں گے کہ آپ پاکستان آئے، اور اس پاکستان کے 78 اور 80 ایئرس کے بیچ میں جو پاکستان میں چینجز آئے، ایسا کیا تھا جو ہمارا پاکستان آج اس حالت میں، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا کرنا چاہیے تھا جو آج ہم یہاں نہ ہوتے؟ پتہ نہیں مجھے واقعی نہیں پتا کہ ہم لوگ کہاں بہک گئے. میں پاکستان آیا نہیں تھا، میں پاکستان سے گیا تھا اور پھر واپس آیا تھا. تو میری تو آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا کہ کس طرح میرا محلہ بدل گیا، میرا شہر بدل گیا، اور میں نے کچھ کیا بھی نہیں. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے کیوں کچھ نہیں کیا. میں ایک PCHS میں پلا بڑا، بہت خوبصورت نیبرہڈ تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو چھوٹی دیواریں تھیں وہ اونچی ہو گئیں، اور پتہ ہی نہیں لگا کہ جو ہمسائے تھے وہ کب چلے گئے اور نئے تھے وہ کون آئے. پہلے سائیکل پہ ہر جگہ جاتے تھے، پھر گاڑیاں آ گئیں. سائیکل پہ چلے جاتے تھے تو رستے چھوٹے ہوتے تھے. گاڑیاں آ گئیں، رستے بھی لمبے ہو گئے. تو مجھے نہیں پتا ہم لوگ کہاں بیٹھ گئے. مجھے لگتا ہے کہ we lost ownership of our own country, of our own self. مجھے نہیں یاد اس وقت کوئی اتنی وہ تھی کہ باہر کا پاسپورٹ یا باہر جانے کی اتنی زیادہ وہ ہو. سب کچھ گھر میں ہی ہوتا تھا. پھر گھر میں کوئی رہا ہی نہیں تو پھر سب باہر جانا شروع ہو گئے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں یوسف بشیر قریشی جب چھوٹے تھے، پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کا تعلق جو ہے 2 مختلف خاندانوں سے ہے، مکس. تو اس وقت کیا تھاٹس تھیں کہ میں کیا بنوں گا، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اگین
ابھی جس فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس چیز سے آپ کے خاندان کا تعلق دور دور تک نہیں تھا، تو یہ یکدم کیا سوچ تھی؟ چھوٹے بچپن میں آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں کیا بنوں گا؟ بچپن میں تو بس یہ شوق تھا جلدی سے بڑے ہو جائیں، اور جب بڑے ہوں گے تو وہ خود ہی پتہ لگ جائے گا کیا کرنا ہے. ہاں اور ایک وہ اس زمانے میں تو یہی تھا نا کہ اگر آپ کے مارکس اچھے آتے ہیں 80% سے زیادہ تو آپ میڈیکل فیلڈ میں چلے جاتے تھے، اس سے کم آئے تو انجینئرنگ ہوتی تھی، اور اس سے بھی کم آئے تو پھر کہتے کامرس کالج میں داخلہ لے لو شاید کچھ ہو جائے تمہارا. اور اگر اتنے بھی نمبر نہیں آئے تو پھر تو یہ کوئی آرٹسٹ بن جائیں گے، بی اے شی اے کر لیں گے. اب انگلش میں تو آرٹسٹ ہوتا ہے، اردو میں وہ فنکار ہو جاتا ہے، ہاں اور پنجابی میں اس کو مراسی کہتے ہیں. ہاں اور مراسی ایک گالی سی ہو گئی تھی، حالانکہ بڑا خوبصورت لفظ تھا کہ جو لوگ میراث کے وارث ہوتے ہیں، جو ہیریٹیج کے وارث ہوتے ہیں، ان کو میراثی کہا جاتا تھا. ہمارے لیے یہ گالی ہو گئی تھی اس وقت تک. اور میں تو I was born in 71، تو اس وقت تو ہم نے بھی وہ نئے دور کا اسلام دیکھا تھا، تو اس میں تو یہ تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں تھا. تو یہاں تو کیڈ کالج میں پڑھا تو بس وہی فوج میں جانا تھا اور شہید ہونا تھا اور جنت میں جلد از جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہاں تو کچھ مل رہا نہیں تھا، تو ہم نے سوچا جنت میں کچھ مل جائے گا. لیکن وہ خواب پورا ہو نہیں سکا. پھر امریکہ چلے گئے تو ہم نے بولا اچھا اب جنت تو یہی ہے. تو لیکن وہاں جا کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کچھ آنکھیں بھی کھلیں اور پتہ لگا کہ آرٹ کیا ہوتا ہے، کلچر کیا ہوتا ہے. حالانکہ میں وہاں آرٹ پڑھنے نہیں گیا تھا، لیکن ایک بہت مزیدار امتزاج بھی تھا. میں ایک امریکہ بھی جب گیا تو ایک بہت ہی چھوٹے شہر میں، بالکل ہارٹ آف امریکہ، مڈ ویسٹ نیبراسکا اسٹیٹ میں گیا. تو لیکن بہت سیکھنے کو ملا وہاں سے. اچھا، آپ نے وہاں پہ جو تعلیم حاصل کی تھی وہ فوڈ اینڈ سائنس کی تھی، بٹ دین آپ نے وہاں پہ ایک بوتیک کھولا تھا جو بیلے سے ریلیٹڈ تھا. تو ابھی چونکہ آپ کا ایک جو رجحان ہے وہ فیشن، آرٹ، صوفیزم، کیپچر جو آپ چیزیں کرتے تھے، آپ کیونکہ ایک فوٹوگرافر بھی بہت اچھے رہے، میں نے آپ کا کام دیکھا، ماشاء اللہ اٹس امیزنگ. Thank you. تو اگین ایک فوڈ سائنس، ایک بیلے، ایک فوٹوگرافر، اور پھر فیشن، یہ چار چیزوں کو آپ نے کیسے مرج کیا؟ پہلے تو بیلے کی طرف کیسے گئے؟ مجھے ایک 12 کریڈٹ آورز آپ کو لینے ہوتے تھے وہاں ٹو بی اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ. تو میرے 11 کریڈٹ آورز ہو گئے تھے تو ایک رہ گیا تھا. تو میں ڈھونڈنے نکلا کہ بھائی ایک کریڈٹ آور کیا ہوتا ہوگا، تو وہ جا کے ذرا دیکھیں. تو جب یونین میں گیا تو وہاں ایک بہت بڑا سا پوسٹر لگا تھا، ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے بہت تھوڑے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس پہ لکھا تھا 1 کریڈٹ آور بگننگ بیلے. تو میں نے بولا یار یہ تو بہت زبردست چیز ہے، تو اس کے بھی کریڈٹ آورز دیتے ہیں یہ لوگ. تو آئی اسٹارٹڈ بیلے، اور بہت ہی وہاں جب گیا تو جس نیت سے گیا، وہ تو جب وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں تو یہ ایک الگ ایک دنیا ہے، ایک کلا ہے، ایک اسکل ہے. میں یہاں جمنسٹ رہا تھا تو میرے لیے بیلے پک کرنا بہت آسان ہو گیا تھا. تو میں اچھا خیر آئی گیس آئی واز گڈ ایٹ اٹ. تو مجھے انہوں نے اپنی ایک ڈانس کمپنی تھی، اس میں انہوں نے مجھے رکھ لیا. تو میں 1 سال وہ انہیں کے ساتھ ناچتا رہا. اور پھر میری پہلی دفعہ ایک تصویر آئی، نیوز پیپر ہمارا تھا وہاں کا نیبراسکا کا، اس کے فرنٹ پیج پہ. تو میں نے بہت شوق سے اپنے والد کو بھیج دی. میرا خیال ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی. تو میرے والد نے بہت مجھے جب فون کیا کہ بھائی یہ کس قسم کی تم نے مجھے تصویریں بھیج رہے ہو اپنی، اتنے سے کپڑوں میں اور اتنی ساری عورتوں کے ساتھ. یہ تو بس اس کے بعد انہوں نے بولا بس ہم تمہیں یہاں، اور وہ تھا بھی نا، وہ سمجھے میں کو مجرے کر رہا ہوں. تو میں ان کو بہت سمجھایا نہیں یہ آرٹ ہے اور فلانا ہے. انہوں نے بولا مجھے کچھ نہیں پتا، میں یہ ناچ گانے کے لیے تمہیں پیسے مانی بھیج رہا، تو اب یہ چھوڑ دو. تو پھر مجھے وہ چھوڑنا پڑا، اور پھر میں اپنے باقی فوڈ سائنس کے کورسز لینے پڑے. تو پاکستان آپ پھر کیسا ہے؟ پاکستان لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیسے آ گئے پاکستان.
تو بھائی گھر تھا, گھر تو اپنے ہی آتے ہیں نا. تو میرے دادا تھے, میری بہت ایک قربت تھی ان کے ساتھ. ان کی عمر اتنی ہو گئی تھی, پہلے وہ ہر سال میرے پاس آ جاتے تھے, ہاں یو ایس میں. یو ایس میں آ جاتے تھے. حالانکہ ان کی میری پھوپھی بھی امریکہ میں ہیں اور باقی بھی رشتہ دار سارے, تو وہ صرف میرے پاس ہی آ کے رہتے تھے. میں اپارٹمنٹ میں تھا تب بھی میرے پاس آ کے رہے, میرے پاس گھر گاڑیاں ہو گئیں تب بھی میرے پاس آ کے رہے. لیکن جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے بولے کہ بہت لمبا سفر ہے, تو میں اتنا لمبا اب سفر کرنا نہیں چاہتا. تو اب جو ہے نا, مجھے تم بھی بہت یاد آتے ہو اور بچے بھی بہت یاد آتے, اس طرح کرو بچے بھیج دو, میرا دل بہل جائے گا. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے بھی سوچا, پتہ کہ جو میرے نصیب کا اتنا تو ملنا ہے مجھے, چاہے جہاں بھی ہوں. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کتنا وقت میرا رہ گیا ان کے ساتھ. تو میں نے بولا یہ وقت ان کے ساتھ کیوں نہیں گزارا جائے. پھر ہم نے یہاں کی بھی رونقیں دیکھ لیں, یہاں سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھیں. تو اب گھر تو آنا تھا, تو میں نے کہا اب کیوں نہ چلے جائیں واپس. دوسرا میں ہمیشہ دیکھتا تھا جو بھی واپس گھر آ رہا ہوتا تھا وہ یہ ڈبوں میں آ رہے ہوتے تھے. اللہ. لوگ مرنے کے لیے گھر آتے تھے. تو میں نے بولا کچھ جینے کے لیے چلے جائیں ہم. تو ہم جینے کے لیے گھر آئے واپس. تو اس وقت ایج کیا تھی آپ کی جب آپ پاکستان آئے؟ میں پاکستان 2004 میں واپس آیا, تو I was in my 30s. تو دادا سے چونکہ جب آپ کی اتنی قربت تھی, ہوتا یہی نا کہ اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو دادا کے ایسے کون سے الفاظ, کون سی ایسی کہی ہوئی بات آپ کو آج تک یاد ہے کہ جو آپ بولتے ہیں کہ یار یہ میں بھولے نہیں بھلا سکتا؟ یار ان کی ایک بات نہیں, ان کی ہر بات میرے ساتھ جڑی ہے. اور تم نے مجھے یہاں رلانے کے لیے بلایا کیا؟ نہیں میں بالکل پہلے وہ آغا جی بہت پیارے آدمی تھے یار, اور پرانے آدمی تھے. اور ان کی ایک بات تھی کہ ان کو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. he was a businessman, he was a farmer. اور ان کو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. تو میں ان سے اکثر پوچھتا تھا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ کہتے نہیں مجھے نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو, لیکن جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو نا, جو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آتی, بس میں اسی کو دیکھتا ہوں. تو بس میرے لیے وہی ہے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہی ہوگا جو اتنا خوش ہے, تو بس میں تجھے خوش دیکھنا چاہتا ہوں. تو بہت ہی پیارا دوست تھا میرا. لاسٹ ٹائم ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ آپ رلانے کے لیے بلایا ہے. ہر انسان کا نا ایک ویک مومنٹ ہوتا ہے, تو ایسے کبھی کسی کے سامنے آنسو آ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, بندہ انسان کو کبھی قابو نہیں رکھ پاتا. لاسٹ ٹائم اس کے علاوہ آپ کب روئے تھے؟ میں تو روزانہ روتا ہوں. جب ان کی یاد آتی ہے میں تو تب روتا ہوں. اب پہلے ڈر لگتا تھا رونے سے, اب نہیں ڈر لگتا رونے سے. اور یہ آنسو بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے, کہ غم دھوتے ہیں. اور ہم لوگوں کو ہمیشہ ڈرایا گیا نا, ہمیں ہمیشہ بتایا کہ عجیب تضاد چیزیں بتائی گئیں. تو مرد نہیں روتے, مرد کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرد کون تھا؟ جب ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے, جب علی کی بھیگ جاتی تھی, تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہاں ہر چیز کا لیکن حساب ہے. آنسوؤں کا بھی حساب ہے, پسینے کا بھی حساب ہے, ہر چیز کا حساب ہے. جو حساب سے باہر چیز ہوگی تو وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, اور یہ خود ہی آتے ہیں. تو پاکستان جب آپ شفٹ ہوئے, آپ نے فوٹوگرافی بھی کی تھی, تو اب سنس کہ آپ کا جو خاندانی کام تھا فارمنگ کا, آپ نے فوڈ اینڈ سائنس بھی پڑھا, تو اس کو پرسو تو ابھی آپ کرتے ہیں, بٹ چونکہ آپ کا ایک مین نام جو ہے وہ زیادہ تر یوسف بشیر قریشی ایز اے فیشنسٹ, ایز اے اسٹائلسٹ. جب آپ امریکہ میں تھے تو آپ نے وہاں پہ
ون آف دی مین موسٹ ریٹڈ مووی تھی, اس کو آپ نے اسٹائل کیا دا میٹرکس کو. تو اس کی کہانی وہاں کیسے پہنچے؟ کیونکہ بینگ اے پاکستانی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریچ ان دا ہالی ووڈ. یہ ہم لوگ اگین تھرڈ ورلڈ کنٹری سے مانے جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ ایکچولی ایک آرگنائزیشن تھی وہاں, کولیشن آف لاس اینجلس ڈیزائنرز. تو میں جس وقت گیا تھا اس وقت اتنے پاکستانی تھے. اب تو خیر ماشاء اللہ بہت سارے پاکستانی ہالی ووڈ کے اندر کام بھی کر رہے ہیں اور ریگولر کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس وقت خیر اتنا رجحان بھی نہیں تھا, لیکن میرا کام تھوڑا سا کچھ مختلف تھا. تو لوگ اس کو انڈین سمجھتے تھے کہ انڈین کام ہے ذرا. تو یہ کولیشن آف ڈیزائنرز, ان میں ان کے 2 ڈیزائنرز تھے جو کہ کاسٹیوم ڈیزائنرز تھے. تو ان کے پاس یہ پروجیکٹ آیا تھا میٹرکس کا. تو میں یہ وہاں بھی جب میرا کوئی ریڈ کارپٹ ہوتا تھا, بلیک ٹائی ایونٹ ہوتا تھا, میں اس میں شیروانی پہنتا تھا, قائد کیپ پہنتا تھا اور اپنی دھوتی پہن کے چلا جاتا تھا. تو انہوں نے میری وہ شیروانی دیکھی اور ان کو بولے یار یہ کیا زبردست جیکٹ ہے, کس نے بنائی ہے؟ میں نے کہا ہمارا وہاں کا نیشنل ڈریس ہے. کہتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا فیوچرسٹک سا کرتے ہیں تو وہ, اور اس کے اندر بندوق بھی جائے گی. تو شیروانی وہ بنتی بھی اس طرح کہ ایک طرح سے کھلے تو اٹس اوپنز اپ. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا, وہ شیروانی تھی, اس کو ہم بس تھوڑا سا لمبا کر دیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پک کر لیا. اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا, انہوں نے مجھے بتایا بہت زبردست مووی ہے, وی آر ڈوئنگ دس 360 کیمراز, اٹس نیور بین ڈن بیفور. تو وہاں تو اتنا کچھ نہ غرض تھا نہ پتہ تھا. وہ اس کا ایک آئیکونک سین تھا نا, جب وہ گولی وہاں سے گزرتی ہے اور وہ جب ایسے پیچھے جاتا ہے تو وہ پوری آپ کی جو فلائی ہوتی ہے. ہاں, تو کیسا فیل ہوتا ہے ابھی کا پاکستانی یار کہ ایک ایسی جگہ کام کیا جو جہاں لوگ جانے کا صرف خواب کرتے ہیں کہ ہاں یار کبھی شاید ہمیں کام ملے, اور وہاں پہ آپ نے ماشاء اللہ کام کیا, کام کر کے چھوڑ کے آ گیا پاکستان میں, آ کے ابھی آپ مقیم ہیں. تو بینگ اے پاکستانی, ہم پاکستانی لوگ, ایک ہمارا معمہ ہے, ہمارا جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا اس کی قدر ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ مطلب آپ کو ایسا کیا فیل ہوتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہے ہمارے پاکستان میں, جب تک وہ زندہ ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا؟ ہاں اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے, لیکن اب دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اب آپ دیکھیں آن دا اسپاٹ جو یوٹیوبرز ہیں وہ ہیں, ان کو آن دا اسپاٹ شہرت مل رہی ہے. تو ایک وقت آیا تھا کہ وہ تھا, لیکن اب تھنگز آر چینجنگ. اور پرابلم ایک ہوتی ہے, ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا تھا نا لوگوں کا خواب ہوتا ہے. میں نے اکثر دیکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ خواب ہے, وہ کسی اور کی خواہش نکلتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا خواب کیا ہے. خواب تو ایسا ہے جس کے لیے, اس کے لیے تو جان نکلنی چاہیے نا, ساری عمر لگنی چاہیے نا. خواب ایسا ہونا چاہیے اور خواہشات اپنی ہونی چاہیے. ہم دوسروں کی خواہشات کو اپنے خواب سمجھتے ہیں, تو خواب بڑے دیکھنے چاہیے اور خواہشات تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. یہ تو کرتے رہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بھئی وہاں جا کے کچھ کر لیے, وہاں جا کے کچھ کر لیے. بہت سارے لوگوں نے اس سے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور آپ یقین کریں جو جس چیز سے مجھے شہرت ملی, اور وہ میرا اتنا اچھا کام نہیں تھا. اور یہ شیروانی والا تو میرا کوئی اپنا ذاتی اتنا کام ہی نہیں تھا نا, تو یہ شیروانی تھی, بنی ہوئی تھی, ہزاروں سال سے مغلوں نے بنائی, کس نے بنائی, کب سے بنی. تو اور میرا جو بہت بہترین کام تھا وہ شاید کسی نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے. وہ شاید میری کتابوں میں بند ہے, شاید وہ میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیوز میں سیو ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ شاید مرنے کے بعد ہی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگے گا. کیونکہ ہمارے کافی سارے اداکار, کافی سارے ایسے آرٹسٹ جو, خاص طور پہ مہدی حسن صاحب, جب وہ بیمار تھے تو ان کی علالت کے لیے کوئی نہیں تھا. پاکستان کے باہر انڈیا سے ان کے لیے ان کے دوست جگجیت سنگھ چیزیں بھیجتا کرتے تھے. بٹ اگین ہم اپنے پاکستانی اداکاروں کو, اسٹارز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. پتہ نہیں ایسا کیوں ہے, حالانکہ ہونا چاہیے. ابھی اس کرنٹ حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہمارا میڈیا ہے اس کو کس طرف رخ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اور اچھی طریقے سے لے جا سکیں؟ کیونکہ ہمارا پاکستانی ڈرامہ اس وقت بہت اچھا مانا جاتا ہے, انڈیا میں بھی دیکھا جاتا ہے, بٹ ہماری فلمز جو ہے نا وہ بہت پیچھے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں پیچھے کیا وجہ ہے؟
دیکھیے فلم کے لیے آپ کے پاس سینماز ہونے چاہیے نا. ہمارے پاس سینماز ہی نہیں ہے. ہمیں کراچی میں اب کون سے سینماز رہ گئے؟ تھوڑے سے اب یہ نیو پلیکس اور یہ جو دوسرے کھلے ہیں یہی سینماز ہیں نا. تو جو آپ کے پاس اسکرینز ہی نہیں ہوں گی تو آپ کی ویورشپ کہاں سے آئے گی؟ تو پھر فلم بنانے کا تک ہی نہیں بنتا جب آپ کے پاس وہ ہو ہی نہ ہو، اس کو دکھانے کی جگہ ہی نہ ہو. تو پہلے ہم نے اپنے واپس سینما کلچر، پہلے حیدرآباد میں، سندھ انٹیریئر میں، ہر جگہ، پنجاب میں ہر جگہ سینماز ہوتے تھے. ایک سینما ایک کلچر تھا، لوگ فیملیز کو لے کے جاتے تھے. یہاں کیپری، نشاط سب ختم ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر سنیما کا ریوائول چاہیے تو واپس سنیماز کریٹ کرنے ہیں. لیکن اگین سنیما واز اے نوسٹالجیا. اب ہمارے لیے ایک نوسٹالجیا ہو گیا. اب ناؤ اٹس یوٹیوب، آپ کا نیٹ فلکس، اور اس قسم کے جو پلیٹ فارمز آ گئے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی طرف زیادہ رجحان دینا چاہیے، کیونکہ سنیما ہونا چاہیے، کیونکہ ایک یہ یاد ہے، ایک بہت خوبصورت لوگوں کی میموری اس کے ساتھ جڑی ہے. اور تاکہ کیونکہ آج کل کے بچوں نے نہ ٹائپ رائٹر دیکھا ہے نہ وہ ڈائل کرنے والا، وہ تو اب میوزیم بھی ایسا کوئی نہیں ہے جس میں ایسی چیزیں پڑی ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب سنیما کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک ہر شہر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کم از کم ایک ایسا آئیکونک سنیما ہونا چاہیے جہاں آپ کی فلمز لگیں. اور باقی آپ کی فلم، کیونکہ لوگوں کے پاس اب وقت بھی نہیں ہے نا، تو یہ آپ کا موبائل آپ کے ساتھ ہے، تو دس از دا بیسٹ وے ٹو کنیکٹ. آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل دیکھیں میں ہمیشہ ہی بولا، آئیڈیل تو ایز اے مسلم اینڈ ایز اے ہیومن، ہم لوگوں کا آئیڈیل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہونا نہیں چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور بالکل وہی، آئی مین اف آئی وانٹ ٹو مجھے اپنا کوئی جواب چاہیے ہوتا ہے تو میں ان کی ذات کو دیکھتا ہوں، اور بہت حسین جواب ملتا ہے. اچھا، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا، کیونکہ جیسے قائد اعظم تھے، ان کا جو جیسچر تھا وہ بالکل انگلش تھا، بٹ دل سے وہ ڈفرینٹ تھے. اسی طریقے سے آپ کا جو جیسچر ہے صوفیزم، ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوں گے زیادہ، بٹ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے آپ ماڈرن زمانے کو بھی لے کے چل رہے ہیں. کبھی اس کے اوپر آپ کی کسی نے تنقید کی؟ بھائی اگر تنقید کسی کو کرنی ہے تو لوگ تو تنقید کرنے والے کرتے رہیں گے. اب میں نے ان کی تنقید پہ چلنا ہے یا خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ہوں کون اور میں کس طرح پروجیکٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں. جس طرح دیکھیں ہمیں سوشل ایکسیپٹنس بھی چاہیے ہوتی ہے. ہم لوگ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی بچے، یہ ان سب کو سوسائٹی میں لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، خاص طور پہ وہ جو آپ کے قریب ہوں. کیونکہ اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں جو کہ اخلاق سے گری ہوئی ہو تو اس کا افیکٹ میرے پورے خاندان پہ انیشلی آتا ہے، پھر میرے دوست احباب پہ، پھر میرے کاروبار پہ، اور پھر میرے ملک پہ، اور پھر میرے مذہب پہ. تو I represent not just myself, not only my family, not only my friends, my work, not only my country, but also my nation and as humanity on the whole. تو ہم لوگوں کو آپ جو بھی کریں بس اس طرح کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. دل آزاری ان سینس کہ جو ہم لوگوں نے مورل باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں اسی اندر وہ آپ کام کریں. تو تنقید پھر بھی لوگ کرنے والے کریں گے، حاسد بھی آپ کو ملیں گے، لیکن جلنے والے بھی آپ کو ملیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک ملا ہے جس کی آخری صورتیں ہیں، 4 کل ہیں، آیت الکرسی ہے، ان سے بچنے کے آپ کے پاس طریقے ہیں. تو آپ اپنا کام کری جائیں، اور جو ہمیں رستے بتا دیے گئے ہیں اس رستے میں بھی بہت ساری گنجائشیں ہیں. بس مصوری کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ خدا مصور. آپ کے اندر خدا کے 99 نام ہیں، 99 names of God. اور بولا شہرک سے قریب اور سینے کے اندر، تو یعنی کہ 99 طاقتیں آپ کے اندر. آپ نے جس طاقت کے اوپر دھیان دیا وہ آپ کی بادشاہت ہوگی. خدا نے کوئی بھی چیز کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں بنایا. یہ ہم پہ کہ کتنے بڑے ہو جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کی کمزوری ہے، آپ کی کمزوری ہے. ایز این آرٹسٹ آپ مجھے بولیں اگر میں پینٹنگ بنا رہی ہوں یا تصویر کھینچ رہا ہوں، میں کوئی کمزوری سے وہ بناؤں گا کہ یار اس میں ہاں یہ لائٹ بری رہ گئی تو جانے دو. میں یہ نہیں کروں گا نا، واپس جا کے ایڈٹ میں اس کو ٹھیک کروں گا.
لکھ رہا ہوں کچھ, اگر شعر کا وزن برابر نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر کے سناؤں گا نا, غلط تو نہیں سناؤں گا. بالکل صحیح ہے. تو وہ خدا کیسے کوئی کمزور انسان پیدا کر سکتا ہے؟ خدا ہمیں کیسے کسی کمزوری کے ساتھ اس دنیا میں بھیج سکتے ہیں؟ تو جو اگر آپ غور کریں نا, آپ کی جتنی کمزوریاں ہیں آپ کی وہ طاقتیں ہیں جس پہ آپ نے دھیان نہیں دیا. میری صحت میری طاقت ہے نا, میں الحمدللہ. نہیں دھیان دوں میری کمزوری بن جائے. میرا بزنس میری طاقت ہے, نہیں دھیان دوں نہیں جاؤں دفتر, میری کمزوری بن جائے. اسی طرح میرے رشتے میری طاقت ہیں, میں ان کو نہیں دھیان دوں گا تو میری کمزوری بن جائیں گے. چاہے میری اپنی اولاد ہو, میں ماں باپ ہوں, بیوی بچے ہوں, کوئی بھی ہو. تو ہم لوگ صرف ایک خدائی طاقت کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے. بس آپ دیکھیں تو صحیح, اپنے آپ کو دیکھیں. اچھا, آرٹسٹ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے فیملی سے الگ ہوتے ہیں. اب وہ چاہے جان بوجھ کے ہوں یا خود پہ ان کا قابو نہ ہو, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ سنس ایک آپ خود ایک آرٹسٹ ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت سی دفعہ ایز این آرٹسٹ یو ڈونٹ نو, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ یہ ایکسپریس کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جنرل سوسائٹی میں, ایکسیپٹیبل سوسائٹی میں رہنے کی ان کو عادت ہوتی ہے کہ صبح جاب پہ جا رہے ہیں, شام کو 5 بجے آ رہے ہیں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں. ایک آرٹسٹ کے ساتھ ایسا, اب مجھے نہیں پتا آمد کس وقت آنی, میں رات کو 3 بجے بیٹھ کے اٹھ کے لکھنا شروع ہو جاؤں, تو میرا تو وقت ہی وہی ہے. تو ہاں یہ پرابلم آتی ہے شروع میں بھی جب اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوتا تھا کہیں کسی شادی وادی پہ جا رہے ہیں تو بھی کہتے تھے سائڈ پہ ہو کے چلو. کیوں کہ لوگ سمجھیں گے ہم لوگ ساتھ ہیں. تو میں کہتا بھائی ہاں, تو کہتے تمہیں عجیب نہیں لگتا لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ میں کہ مجھے بالکل عجیب نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ میں لوگوں کو تھوڑی, میں تو خود کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو ہاں آپ گم جاتے ہیں اپنے اندر, لیکن یاد رکھیں کہ یو ہیو ٹو بی اویئر ایٹ آل ٹائمس. اور ایز این آرٹسٹ, ایز این ایکٹر اسپیشلی, میرے پاس جب بھی کوئی ایکٹرز آتے ہیں, کچھ بھائی کوئی آپ مجھے ٹیکنیک بتائیں, کوئی ایکسرسائز بتائیں, تو ان کو بولتا ہوں نماز پڑھو. بولے ارے آپ یہ پھر صوفیانہ باتوں میں نہیں, ایز اے پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایز این ایکٹر آپ کے پاس کال ٹائم ہے, آپ کے پاس اسکرپٹ ہے, آپ کے پاس ڈائریکشن ہے, آپ کے پاس کاسٹیومز ہیں, آپ کی کوریوگرافی ہوئی ہے, یو آر پرفارمنگ ان فرنٹ آف این آڈینس یو کی ناٹ سی, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یو ہیو ٹو کیپ یور آئیز اینڈ ایئرز اوپن, which means you have to be aware of the surrounding and not be affected by it. اگر کسی ایکٹر کی نماز پکی ہو جائے تو آپ سمجھیں اس سے بڑی اداکاری کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیا بات ہے, اس سے بڑی کیا اداکاری, کہ اتنی زبردست پریکٹس ہے یہ. آپ سوچیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ ایکٹنگ میں کرتے ہیں. خدا وہ کہتے ہیں نا دعا مانگو تو رونے والی شکل بناؤ, یہ what is that, ایکٹنگ ہے نا. بٹ ہم لوگ سب ایکٹنگ کرتے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں تو میں اپنی بیگم کو دیکھتا ہوں, اف میرے پیار کی کوئی انتہا ہوتی ہے. پھر ایک دم سے میری بیٹیاں آ جاتی ہیں, میرے بیٹے آ جاتے ہیں, میرا پیار بدل جاتا ہے. پھر میری ماں آ جاتی ہے, میری زبان بدل جاتی ہے, میرا لہجہ بدل جاتا ہے, میرے کندھے بدل جاتے ہیں. سو کانسٹنٹلی میں ایکٹ کر رہا ہوں, لیکن میری ایکٹنگ اس وقت مانی جاتی ہے جب میری پرفارمنس اچھی ہو, اور میری پرفارمنس بیس کرتی ہے کہ ہاؤ مچ آئی بلیو ان مائی کیریکٹر. اف آئی بلیو ان مائی کیریکٹر I will perform well. If I perform well, میں اچھا شوہر, اچھا باپ, اچھا بیٹا at the same time. تو ہم لوگ کانسٹنٹلی ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں. اور جب میں اس فیلڈ میں آیا تو میں نے اور زیادہ سیکھا کہ کس وقت کس سے کس طرح بات کرنی, کیونکہ پہلے تو بالکل اپنی مرضی سے ہر چیز کر رہے ہوتے تھے نا. لیکن اپنی مرضی سے کرنی ہوتی ہے چیزیں, یہ میں نہیں کہتا لوگ اپنی مرضی سے چیزیں نہ کریں, لیکن لحاظ جو ہے نا وہ انسان کو اشرف المخلوقات کرتا, اشرف بناتا, تو لحاظ بہت ضروری ہے. آپ ایکٹنگ میں اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ہاں اتنی دیر سے کیوں آئے آپ ایکٹنگ میں؟ نہیں, ایکٹنگ میں امریکہ میں بھی کرتا رہا ہوں. I was a theater actor there.
پھر یہاں جب آیا تو یہاں میری پہلی فلم جو تھی میں نے آسم کی تھی پرہٹ لو. ایکچولی اس سے پہلے ایک اور میں نے فلم کی تھی جو کہ کبھی ریلیز نہیں ہوئی. وہ حمزہ عباسی نے ایک فلم بنائی تھی کم بخت کے نام سے. اوکے. بہت زبردست اسٹار کاسٹ تھی اس کی, لیکن آئی ڈونٹ نو وائی حمزہ نے وہ ریلیز ابھی تک نہیں کی. لیکن وہ میری پہلی فلم وہ تھی. پھر یہاں آیا, پھر جب ڈراموں میں آیا وہ تو ریسنٹ ہی تھا, تو اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک اسکرپٹ آنی شروع ہوئی, تو دیکھنے شروع ہوئے, جو اچھی لگی, جو مزیدار سی لگی, اس میں پھر ہاتھ ڈالا. اچھا, بینگ این آرٹسٹ, چاہے وہ ڈراموں کے اداکار ہوں, سنگر ہوں, میوزیشین ہو, کوئی بھی ہوں, تعلیم کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں ہم لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں, ہم لوگ جو نا کاغذ کی کہانیاں ہو گئے. کاغذ سچا ہو گیا جو انسان نے بنایا, اور انسان جو خدا نے بنایا جھوٹا ہو گیا. ابھی ایئرپورٹ پہ تھا نا, میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, ایئرپورٹ پہ تھا, سب نے میرے سے سیلفیاں لیں, آخر مجھ سے آئی ڈی مانگا. ہاں. ہر چیز میں تو ہم لوگ کاغذ کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں, تعلیم کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں. تو تعلیم بہت ضروری ہے, علم بہت ضروری ہے سب کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا چین جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے, انہیں یہ نہیں بولا ڈگری لینے کے لیے جاؤ. تو ہم لوگ ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک آئی وی لیگ کی ڈگری ہو تو پھر ہی لوگ مجھے پڑھا لکھا مانیں گے. اب تو تعلیم تو یوٹیوب کے اوپر ہے, تعلیم تو ہر جگہ ہے آپ کے. سب سے بڑی تعلیم ہمارے پاس ایک ہینڈ بک ہے, قرآن کریم. اس سے بڑی تعلیم کیا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں اس میں آپ کو شفا بھی ہے, اس میں ادا بھی ہے, اس میں حیا بھی ہے, اس میں دعا بھی ہے, اس میں وفا بھی ہے, اس میں جفا بھی ہے, اس میں ہر چیز ہے آپ کے لیے. لیکن ہم لوگ وہ پڑھنے والے تو بنے. تو آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ لیٹ سپوز یوسف بشیر قریشی صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھی, تو ایک روٹین ہوتا ہے نا کہ آپ آفس جانا ہے یا آج کام دیکھنا ہے یا کیا. تو آپ کی ایز اے پرسنل کوئی سیلیبریٹی نہیں, آج بس یوسف بشیر قریشی اکیلا بیٹھ کے کیا روٹین اپناتا ہے؟ میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں. مجھے بچپن سے لوگ یہ پوچھتے تھے آپ کا پلان کیا ہے. میں نے کہا میرا تو ایک ہی پلان ہے. بولا کیا وہ؟ میں کہا ٹو فالو دا پلان. پلان تو اس نے کر دیے, اب جو میرے لیے ہو رہے آگے, کیونکہ یس ایک ہوتی ہے روٹین انسان کی, بھائی صبح اٹھا اپنے کام پہ جانا ہے, کام پہ جائیں, وہ کریں. لیکن زندگی میں اتنی چیزیں آتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس روٹین میں باندھ نہیں سکتے ہیں. بہت سی اتار چڑھاؤ آتے ہیں زندگی میں, بہت سے وقت بہت سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو آپ کی روٹین میں نہیں ہوتی ہیں, آپ کو وہ کرنی ہوتی ہیں. تو روٹین ہے ضروری, کیونکہ وہ آپ کو ریگولر رکھتی ہے, وہ آپ کو ریگولیٹ کرتی ہے روٹین. لیکن میں کچھ روٹین کے علاوہ ہی انسان ہوں. میرے سامنے جو چیز امپورٹنٹ ہے میں وہ کروں گا, اس کے بعد باقی چیزیں. تو جب پاکستان میں جب آئے آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا, آپ کا جو برانڈ ہے یوسف بشیر قریشی آفیشیل, آپ کا جو اس کو بنانے میں کوئی مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں آپ ورک آؤٹ کرنے جائیں نا, بہت مشکل ہوتی ہے. صبح اٹھنا پڑتا ہے, وزن اٹھانا پڑتا ہے, مسلز میں درد ہوتا ہے, لیکن ہم کرتے ہیں نا. تو جو آپ کی چاہ ہوگی نا, وہ اگر آپ کریں گے تو اس میں جو مشکل آئیں گی وہ مشکلیں لگیں گی نہیں آپ کو. ہاں بہت ساری مشکلات آئیں, لیکن جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ تو بہانے تھے صرف مجھے آگے بڑھانے کے, تو مجھے تو مشکل لگی نہیں. تو ایک ایسا بندہ جن کا ایک طرف حسن عبدال ہے, ایک طرف راجستان ہے, تو دو کلچرز کا امتزاج. اب اتفاق کی بات ہے کہ میرے جو دادا ہیں وہ بھی اجمیر سے ہیں, آپ اجمیر سے ہیں رائٹ؟ ہاں میری والدہ. تو میری جو دادی تھیں وہ بیکانیر سے تھیں, اور دادا جو تھے وہ اجمیر کے تھے. تو ان کا جو کلچر ہے, جن کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ مارواڑی زبان بولتے تھے, اور خاص طور پہ جو ماشاءاللہ آپ نے داڑھی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, یہ وہاں کا ایک ثقافت ہے. تو جب آپ پاکستان میں آئے تو ان دونوں کو چیزوں کو ساتھ لے کے کیسے چلے نا, کیونکہ دونوں طرف بہت مختلف ہے. دیکھیے میں ایک ایسے گھر میں پلا جو کہ پرائمرلی میرے والد پنجاب سے تعلق تھا, حسن عبدال سے, تو پنجابی گھرانے میں پلے. میری والدہ اردو اسپیکنگ تھی. تو مجھے یاد ہے ہمارے کزنز جو پنجاب سے آتے تھے وہ آگے بڑے مذاق اڑاتے تھے ان ہم لوگوں کا, یہ مہاجر کیا کریں گے, یہ تھوڑی کوئی لڑ سکتے ہیں, تو ڈرپوک ہیں, فلانے ہیں. تو
وہ تو ہمیں پنجابی سمجھ کے بولتے تھے نا، لیکن ہمارے اندر ایک وہ اردو اسپیکنگ وہ تھا، تو میری ماں تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات نہیں کرتے. پھر خدا کا کرنا ہوا کہ الطاف بھائی آ گئے. تو پھر پنجاب سے لوگوں کو بولتا تھا آؤ پنجاب آؤ کراچی آؤ، تو نہیں بھائی وہاں تو الطاف بھائی بوری میں بھیجیں گے. تو ان کا وہ جو ایک نظریہ تھا وہ بالکل بدل گیا. اچھا، آپ کا کبھی پالیٹکس کی طرف کوئی رجحان نہیں رہا؟ یار پالیٹکس کی طرف رہا تو ہے، لیکن کچھ ایسے موقع بھی ملے، لیکن پتہ نہیں ابھی تک تو نہیں گیا اس طرف. لیکن میں نے کبھی کسی چیز کو نہ نہیں کی اور کبھی کسی چیز کو ہاں بھی نہیں کی نا فوراً. تو جیسے آیا، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی ایک رسپانسبلٹی ہے، میری بھی رسپانسبلٹی ہے. ہم پاکستانی، میرے پاس وہی گرین پاسپورٹ ہے اور میں اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی بہت پیار کرتا ہوں. تو مجھے ہونا چاہیے، میرے جیسے سیاستدان ہونے چاہیے. لیکن دیکھیں اگر وقت آیا، ایسا موقع ملا اور میں نے سمجھا کہ میری اس وقت یہاں ضرورت ہے، تو میں شاید چلا بھی جاؤں. سب سے پہلے ایسا کیا کام کریں گے جو نہیں ہونا، ابھی تک نہیں ہوا؟ لوگوں کو جوڑنے کا. ہم لوگوں نے تضاد کی پالیٹکس بہت دیکھ لی. اب جوڑنے کا وقت آ گیا لوگوں کو. تو بس لوگوں کو جوڑنا شروع کریں. میری سیاست میں اگر کبھی گیا بھی تو مقصد یہی ہوگا کہ لوگوں کو جوڑیں، نفرتیں ختم کریں، ایک ملک ایک قوم واپس بنے. اور جتنی قومیں رہتی ہیں ساتھ ان سب کا لحاظ کریں. ہم لوگوں نے لحاظ چھوڑ دیا. ہم جب کراچی میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ کراچی میں ایک نفسا نفسی ہے، قیامت کا منظر ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا؟ وہ جو پرانا زمانہ تھا کہ لوگ ساتھ بیٹھتے تھے، وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے تھے، اب نہیں ہے ٹائم کسی کے پاس. صبح نکلتے ہیں تو رات گھر آتے ہیں، کوئی رات گھر سے نکلتا ہے تو صبح گھر آتا ہے، برابر والے کو برابر کا نہیں پتہ. ہم صرف شاید ایسا لگتا ہے کہ منی میکنگ لوگ ہو گئے ہیں، اخلاقیات ختم ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں نے کراچی کو بلکہ دنیا کو مختلف دوروں سے شاید ہماری جنریشن ایسی تھی جس نے ہم نے وہ والے ڈائل والے فون بھی دیکھے ہیں اور کیسٹ کو بھی ریوائنڈ کیا ہے پینسل ڈال کے. اگر میں اپنی اولاد کو یہ بتاؤں تو ان کو سمجھ ہی نہ یہ ہے کیا. تو ہم نے وہ دور بھی دیکھا اور یہ والا واٹس ایپ والا دور اور یوٹیوب والا دور بھی دیکھ رہے ہیں. وقت واقعی لگتا ہے ایسے کہ وقت کم ہو گیا. دیکھیں وقت نہیں ملنا آپ کو، وقت گزر جانا اور لمحے ٹھہر جانے. تو اپنی زندگیوں میں لمحات لے کے ہیں، کیونکہ جب وہ لمحہ آپ یاد کریں گے نا، آپ وہ لمحہ دوبارہ جئیں گے. جتنی مرضی دفعہ وہ جئیں آپ کی زندگی اتنی بڑھ جائے گی، ہزاروں سال جئیں گے آپ. تو وقت گزارنے نہیں آئے ہم، یہ زندگی جینے آئے. تو عجیب سی یہ بات ہے، عجب سا یہ خیال ہے، مگر جو سوچنے لگوں تو ایک اہم سوال ہے کہ وقت ہی کہاں گیا، کہ عمر سب گزار دی اور وقت ہی ملا نہیں. کہا کسی نے آ ملو تو وقت ہی نہیں ملا. کسی کا درد بانٹ لو تو وقت ہی نہیں ملا. جو چاہ کچھ لکھوں کبھی تو وقت ہی نہیں ملا. آرام کرنا چاہ جو تو وقت ہی نہیں ملا. ماں باپ کو میں وقت دوں تو وقت ہی نہیں ملا. بچے کہیں کہ وقت دیں تو وقت ہی نہیں ملا. بیگم کہے بنو ٹھنو تو وقت ہی نہیں ملا. بہنیں کہیں کہ بس کرو تو وقت ہی نہیں ملا. کیا بات ہے. میری صحت گر رہی تھی جب مجھ سے کہا یہ بھائی نے تب کہ سارے کام چھوڑ دو، کسی ڈاکٹر سے وقت لو تو وقت ہی نہیں ملا. کاموں کی ایک قطار ہے جو ذہن پر سوار ہے، پچھلے جو سمیٹ لوں فہرست نہیں تیار ہے. کیسے سب ختم کروں کہ وقت ہی نہیں ملا. کچی عمر کا دور تھا، دل نے کہا کہ پیار کر، پر وقت ہی نہیں ملا. پھر عشق رب سے ہو گیا تو عشق دہر کھو گیا. یہ چاہ رب کو کھوج لوں میں کیوں جہاں کا بوجھ لوں. پکا یہ ٹھان ہی لیا
پر وقت ہی نہیں ملا. یہ ماہ و سال سارے اب ہے مانگتے جواب اب کہ کیا ہوئی حیات پھر, کیسے بنے گی بات پھر, کہ عمر سب گزار دی اور وقت ہی ملا نہیں. تو وقت ہی کہاں گیا کہ وقت ہی نہیں ملا. ہر دور مختلف رہا ہے. اب جو نیا دور ہے مین چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن. اس دور میں اگر واٹس ایپ کے تھرو یا یوٹیوب کے تھرو یا اس کے تھرو ہم لوگ کمیونیکیٹ کریں تو ایکسیپٹ کر لینا اس کو. مجھے ایک دفعہ بہت ڈر سا لگا, میں وہ ایک بل بورڈ دیکھا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ پیپسی پیوں یا کچھ اس طرح, اور وہ رومن میں لکھا تھا, رومن اردو میں لکھا تھا. تو میں نے کہا لو بھائی ہو گیا کام اردو کا. تو مجھے بہت دکھ ہوا, ایک غم تھا, اتنی خوبصورت میری زبان اور دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا. تو میں گھر آیا, میں نے سوچا کہ مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے, کیوں میں غمزدہ ہو رہا ہوں. اردو بھی لشکری زبان تھی نا, ہاں اسی طرح جڑ جڑ کے بنی. صحیح ہے. تو اگر یہ نیا طریقہ ہے لوگوں کو جوڑنے کا تو جوڑنے دیں. اردو نے کئی سو سال, کئی صدیاں دیکھی, بہت حسین صدیاں دیکھی. ہمارے جیسوں کے بھی سینوں میں اردو کے بہت سارے اشعار حفظ ہیں. تو یہ کہیں نہیں جائے گی, کتابوں میں آ گئی, کہیں نہیں جائے گی. تو یہ ڈر چھوڑ دیں کہ کوئی چیز ختم ہو جائے گی, اور چیز ختم ہو رہی ہے تو اس سے کوئی نئی چیز بڑھے گی آگے. فارسی ختم تو نہیں ہوئی نا, عربی ختم تو نہیں ہوئی, اردو آ گئی نا, ایک نئی زبان آ گئی بیچ میں, اس سے اور لوگ جڑے, فارسی دان جڑے, عربی دان جڑے, دوسرے جڑے, ہمارے ہندی کے لوگ جڑے, سنسکرت کے لفظ آئے, کتنی چیزیں آئیں. تو ٹھیک ہے بھائی, جب تک لوگ جڑے ہیں تو جڑے. یہ ہم لوگوں کو جو ڈر رہ گیا نا کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی, چیزیں چلتی رہیں گی. خدا نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. اب یہ یہ ڈر میں رہنا چھوڑ دیں. کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پیدائشی طور پہ یہ ایک شرف حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور اس پہ ہم مطلب فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو بینگ اے مسلم, اگر کوئی دوسرے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم سے کوئی ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ یار تم مسلمان ہو, تم کیا صحیح ہو, یا اگر ہم کسی کرسچن سے سوال کریں یا کوئی دوسرے مذہب والے سے سوال کریں کہ کیا تم صحیح ہو, تو ہمارے پاس ایسا کیا جواب ہونا چاہیے جس میں ہم بتا سکیں کہ ہاں ہم حق پہ ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے حق کی بات کی. آج کے دور میں جو آپ کی نئی جنریشن ہے وہ سچ کی بات کرتی ہے, وہ سچے, واقعی سچے, لیکن حقدار ہیں کہ نہیں ہیں. ہر کا سچ اور سب کا سچ حق. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم عزت بھی بے عزت لوگوں سے مانگتے ہیں اور حق بھی ناحق سے مانگتے ہیں. کیا بات ہے. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا دے گا. اور انڈرسٹینڈ کریں, حق بھی نا حقدار کے لیے, جس طرح میں نے کہا, کیونکہ ہے ان الحق حق. منصور نے بھی کہا تھا نا, ان الحق سولی چڑھا دیا. کیا بات ہے. تو ہے ان الحق حق پر کہنی نہ تھی, یار کی محفل سے باہر یار کی محفل کی بات. تو انڈرسٹینڈ کریں, ایک تو یہ کہ دونوں طرف کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک مسلمان کی بات ہے تو مسلمان انسانیت کا تاج ہے. یعنی کہ if you are on top of humanity, یہ وہ انسان ہے جو سب سے بہترین انسان ہے, اس کا تاج مسلمان ہے. ابھی ہم انسان تو ہوں. کیا بات ہے. ابھی تو ہم ہم سے اچھے تو جانور ہیں. واہ. کیونکہ جانور کا ایک کوڈ آف لائف ہے, وہ اس سے نہیں ہٹتا. انسان جب کوڈ سے ہٹ جاتا ہے تو وہ جانور نہیں ہوتا, وہ درندہ ہو جاتا ہے. مین بیکمز بیسٹ. یس. اور تو ابھی مسلمان کی مجھ سے تو کوئی, میں کہتا ہوں ابھی بات مت کرو مسلمان کی مجھ سے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے. ابھی ہم اس قابل ہوئے نہیں, پہلے انسانیت پہ تو آئیں. اور یہ کیا خدا کے نام پہ جھگڑا. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا, اپنے دادا کو اپنے چچا کو نہیں روکا, تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے سے یا کسی کو بتانے سے. بھائی اس کا تعلق خدا سے, اس کی ذمہ داری ہے. میرا
میرا سمپل سا ہے بھائی, آپ کا چیک باؤنس نہ ہو اور آپ کے بغل سے بو نہ آئے, ہاں. مجھے آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اس طرف قبلہ ہے یا اس طرف قبلہ ہے, وہ تو آپ کا اور خدا کا تعلق ہے نا. صحیح بات ہے. آپ کا چیک باؤنس نہ ہو, یعنی کہ آپ جو بولیں آپ وہی تولیں, اور آپ سے بو نہ آئے, آپ اندر اور باہر سے صاف ہو جائیں, کیونکہ صفائی نصف ایمان. نصف ایمان ہے. صحیح بات ہے. تو میرے لیے تو ایک انسان سامنے سے آ جائے, وہ اللہ کو گاڈ کہے یا اللہ کو بھگوان کہے یا اللہ کو ایشور کہے یا جو مرضی کہے, وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, میرا معاملہ نہیں ہے. وہ حقوق اللہ ہے, حقوق العباد میرا تعلق ہے. آپ میرے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ میرے ساتھ مجھ سے دھوکہ دے رہے ہیں, وہ میرا آپ کا تعلق ہے. کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیوں نہیں, دل ہے ہی دکھنے کے لیے. وہ دل ہی کیا جو ٹوٹے نا. بالکل دل دکھتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, جدائی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل دل دکھتا ہے, کبھی کبھار انجانے میں دکھتا ہے, اور بہت سی دفعہ جان کے بھی انسان کبھی کبھار دل دکھا دیتا ہے. ہم اپنے بچوں کے دل دکھا دیتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے دل دکھا دیتے ہیں. بالکل دکھائیں, کیوں نہیں دکھائیں. اس کے لیے سمپل طریقہ ہے, آپ واپس جائیں, ہاتھ جوڑیں, گڑ گڑائیں, آنسو بہائیں, گلے لگائیں, سینے لگائیں, معافی مانگیں, عاجزی دکھائیں. تو ہر چیز کا طریقہ ہے. بالکل دل ٹوٹتا ہے, اور دل ٹوٹنا بھی چاہیے. تو کوئی ایسا شخص جس کا آپ نے دل دکھایا ہو, چاہ کے اور نہ چاہ کے بھی, اور آج وہ نہیں ہے, اور آپ کے دل میں ایک وہ آس ہے کہ شاید میں معافی مانگ لیتا؟ زیادہ ہی تھے وہ. کتنا دفعہ دل دکھایا, اتنا دل دکھایا جس کی اوقات نہیں ان کا. اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا نا, تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرو اس کو سب سے زیادہ ہم لوگ دل اسی کا ہی دکھا سکتے ہیں نا, جس سے سب سے زیادہ پیار کریں. ان کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں تو پھر تو ٹوٹ جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اتنی لبرٹی لے سکتے ہیں جو آپ کو اتنی اجازت دے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں دل دکھایا. ان کو بالکل دل دکھایا. بچپن کی ایسی کوئی یاد جو چیز آپ کو پسند تھی جو آپ کو نہیں ملی؟ مجھے خدا نے ہمیشہ سب کچھ دے دی. میں بس میری ایک ہی ورد رہتا ہے میرا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آمین. میں نے جو نہیں بھی چاہا وہ بھی مجھے مل گیا. تو ہمیں پتہ ہے چاہنے سے ڈر لگتا. ہم پانے کی کھوج میں رہے نا تو ہم چاہنا بھول گئے. تو چاہنا بہت ضروری ہے. ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے, ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم بس ہمیں پانا ہے, ہمیں بس اپنے ہاتھ میں چاہیے, اس پہ ہمارا نام لکھا ہو اس کاغذ کے اوپر, ہمیں بس وہ چاہیے. آپ کو محبت کبھی ہوئی؟ روزانہ. نہیں, ایک ہوتی ہے کہ ہم کسی سے عشق کرتے ہیں, کوئی پسند آ جاتا ہے. I'm talking about شادی سے پہلے یا شادی کے بعد, کیونکہ ہمارے زمانے میں شاید اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں نے وہی کہا نا, ہم پانے کی کھوج میں ہوتے ہیں نا, اس لیے چاہنا بھول جاتے ہیں. ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا, ہم بولتے ہیں یہ ہماری ہو جائے. کیوں پانا ہے؟ اور جیسی پالو تو چاہت ختم ہو جاتی. آئی فون اچھا لگا نا, خریدنا ایک دفعہ خرید لیا, اس کے بعد چاہت ہی ختم ہو گئی اس کی. دیکھیں, پیار کے لیے نا ایک یار چاہیے. یار وہ انسان جس کو سینے لگو نا تو غم بھول جاؤ. یار وہ انسان جس کے کندھے پہ آنسو بہاؤ نا تو دل کو ٹھیس نہ پہنچے. یار وہ انسان جو تم پہ شک نہ کرے. لیکن پیار یار سے, عشق خود سے, اور خود خدا سے. واہ. کیونکہ you're allowed to love as many and as much, but you're only allowed to fall in love with yourself, because when you fall only you can catch, and falling in love with yourself is falling in love with God. کمال ہے. یہ عشق تو صرف خدا سے. پیار سب کے لیے بانٹو جتنا بانٹ سکتے ہو. ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم لوگ ہر ایک کو اسی نیت سے دیکھتے ہیں نا کہ ہم اس کو پا لیں کسی طرح, یہ ہمارے قبضے میں آ جائے, ہماری ملکیت میں آ جائے, میرے کاغذ پہ آ جائے.
اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہو. چاہنے سے کس نے روکا؟ کسی کو بہن کی طرح چاہتے ہیں, کسی کو ماں کی طرح چاہتے ہیں, کسی کو معشوق کی طرح چاہتے ہیں, کسی کو اولاد کی طرح چاہتے ہیں, کسی کو دوست کی طرح چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو ایک بہت بڑا وہ ہوا بنا دیا ہے. چاہیں, سب کو چاہیں, چلتے چلتے چاہت ہوتی ہے, آنکھ چاہتی ہے اس کو دیکھیں, لیکن جیسی اس کو دیکھتے ہیں نا, ہمیں آتا ہے ہم اس کو قابو کیسے کریں. وہ چیز غلط ہے. اس چیز میں وجہ چاہو, جتنا چاہنا چاہو. دیکھو خدا نے اتنے خوبصورت لوگ بنائے, اتنی خوبصورت درخت دیکھو, پرندے دیکھو, چرند دیکھو, انسان دیکھو, اور جیسی دیکھو بس یہی بولو فبی اعلی ربکم تکذبان. نعمت ہے. کیا بات ہے. ہم لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں. ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں, میرے پاس کیوں نہیں, یہ میرے پاس ہونا چاہیے. پاور. وہ غلط ہے. حسد, ہرس, لالچ. چاہو نا, کس نے روکا ہے چاہنے سے؟ چاہنے سے تو کوئی نہیں روکتا. یہ پانے کی خواہش نے ہمیں چاہت سے دور کر دیا. ہمیں اب چاہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ہمیں سوچو, چاہنے سے ڈر لگتا ہے. ہم ایسے ہو گئے. انسان کو اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں ہمیشہ کہا کہ پیس کمز ان پیسز. سکون ٹکڑوں میں ملتا ہے. وہ دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں. آپ اپنے ٹکڑے چنیں اور اس میں ڈوبنا پڑتا ہے نا. آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو بالکل you have to immerse yourself in it. تو ہاں, ہمیں ڈر لگتا ہے نا. وہی تو کہہ رہا ہوں, ہمیں بچپن سے ڈرایا گیا نا, تو ہم اتنا ڈر گئے کہ ہم اب چاہتے بھی نہیں. ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے. سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے. اچھا, ایک سوال نا میں نے کسی سے کیا تھا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے, تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ بیسیکلی جھوٹ ہے. یہ صرف مولانا لوگوں نے اپنی دکان چلانے کے لیے لوگوں کو بتایا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. قبر کا عذاب کچھ نہیں ہے. جب انسان دفنایا جاتا ہے تو جزا اور سزا وہ یوم القیامہ ہوگی, جب تک آپ صرف ابدی نیند سو رہے ہیں. تو واٹ از دا ریئلٹی؟ کیا ہم بلیو کرنا چاہیے؟ دیکھیے بتائیے کہ یہ جسم اس مٹی سے بنا ہے, اور جو بھی چیز اس مٹی سے بنی ہے نا, وہی مٹی کھا گئی, تو جسم بھی مٹی نے کھا جانا. روح جو ہے وہ ایک سر ہے, اور آپ زمین کے گہرائی میں جائیں, سمندر کی گہرائی میں ایک ریت کا ذرہ نکالیں تو اس کے اندر بھی ایک وائبریشن ہے نا. یہ سارے سر جوڑ دینا, جتنے تھے, جتنے ہیں, جتنے آئیں گے, اس کائنات کے جیسی جتنی کائنات سارے, تو خدا بن جاتا ہے. تو میرا سر اس سر کا ایک حصہ ہے. I'm part of that energy. ابھی تک تو میں مرا نہیں, تو مجھے پتہ نہیں کہ قبر میں ہونا کیا ہے. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے انشاءاللہ. آمین. اور صحت والی دے, محبت والی دے, اور عزت والی دے. تو ڈیفینیٹلی اس سر کی فریکوینسی ایسی ہو جائے گی کہ جو آپ کو سکون دے یا آپ کا سکون چھین لے آپ سے. اگر آپ نے کوئی ایسی چیزیں کی ہوئی کہ جس میں آپ نے لوگوں کی دل آزاری کی ہو, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہو, کچھ کیا ہو, تو عذاب قبر آپ کا شروع ہے. آپ سکون میں نہیں رہ سکتے, آپ کا سکون چھن جائے گا. ہاں, جسم تو جانا ہے, جسم تو مٹی کی امانت ہے نا, تو اس میں چلا جانا. ہمیں نا وہی جسم سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں. اور قرآن میں اور جتنی جو علماء نے جو باتیں ہیں وہ سمجھانے کے لیے باتیں, یہ تشبیہات ہیں ساری, یہ ساری تشبیہات ہیں. ہم ان تشبیہات کو سمجھتے ہیں کہ اس سے تو ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا, عذاب قبر کا مطلب کیا ہے, کہ آپ جائیں مردے کو اندر ڈالیں, ہاں کیڑے کھائیں گے جسم کو, یہ تو انہی کی خوراک ہے نا, یہ تو جانا ہے. اس جو کیڑے کھا رہے ہیں, یا اگر ایک مردہ انسان کو کوئی سانپ ڈس رہا ہے یا بچھو کاٹ رہا ہے, تو اس سے اس جسم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کہ وہ تو مر چکا ہے. اس کے اندر سے جو روح نکلی نا, وہ کس فریکوینسی پہ تڑپ رہی ہے, وہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں. وہ ایک سانپ کے ڈسنے سے, وہ پسلیاں ٹوٹنے سے,
وہ ڈوبنے سے, وہ جلنے سے کہیں زیادہ پینفل وہ ہے. یہ تو ہمیں صرف بتایا گیا نا کہ دوزخ کی آگ ایسی ہے کہ یہاں کا پورا سمندر کا پانی بھی اس شعلے کو بجھا نہ سکے. یہ ایک تشبیہات, یہ ساری تشبیہات ہیں. لیکن اس روح کو جس قسم کی اذیت یا وہ ہے جو اس کی فریکوینسی ہے, اب اگر آپ کو میں ساؤنڈ دے دوں بہت ہی زور کا, اتنا زور کا ہو تو کان کے پردے پھٹ جائیں, وہ کیا سر ہوگا. وہ تو وہی آپ کی آپ کی جو انرجی ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر دے گی. میرا یہ مجھے جو بات سمجھ آئی وہ مجھے یہ بات سمجھ آئی. ہم لوگ جسم سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں نا, تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہاں چونٹی کاٹو تو درد ہوگا, یا آگ لگے تو درد ہو تو تکلیف ہوگا. تو یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی, علماء نے بتائیں تو یہ سمجھانے کے لیے بتائیں. اب کسی آپ ایک آدمی ہے جو کہ ان پڑھ ہے, اس کو نہیں پتا, اس کو فریکوینسی کا نہیں پتا, اس کو ویو کا نہیں پتا, آپ اس کو کس طرح یہ بات سمجھائیں گے؟ آپ اس کو یہ بتائیں گے جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے. بچے کو آپ کیا بولتے ہیں؟ خبردار وہاں نہیں جانا, وہاں جاؤ گے کوئی اٹھا کے لے جائے گا, وہاں جاؤ گے. ایسی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں, ڈراتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے چیز باتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ اس کو لٹرل لے لیا, اور لٹرل لے کے آپس میں جھگڑ پڑے اس پہ کہ جو آپ سمجھا رہے ہیں یہ صحیح سمجھا رہے ہیں, غلط سمجھا رہے ہیں. آپ اس کا جز تو دیکھیں. ہم علماء کے پیچھے لگ جاتے ہیں, علماء ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہی ہے. ایک تو ان کو بھی کوئی سمجھائے, اور ہم بھی یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں سمجھانے کی یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تشبیہات ہیں. آپ کی صحت کا ماشاءاللہ سے راز کیا ہے اتنی ایج میں آنے کے بعد بھی؟ اگر میں ایک نارمل ہماری جیسی جنریشن سے اگر میں مناسبت کروں تو آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ فٹ ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ ایک تو آپ کو لگتا ہے میں کوئی 200 سال کا ہوں گے, محمد بن قاسم کے ساتھ آیا تھا کیا؟ آئی مین ٹو سے کہ ہم سے ماشاءاللہ سے آپ ایج میں بڑے ہیں, ایک رتبہ بھی بڑا ہے, بٹ ایون دین نارملی اس ایج میں آنے کے بعد لوگ نا تھوڑا سا خود کو فٹ نہیں رکھ پاتے. تو آپ ماشاءاللہ سے فٹ ہیں, اچھی طریقے سے چلتے پھرتے ہیں, اللہ نے آپ کو صحت دی اور آگے بھی دے گا. اس کی کیا ڈسپلن, کیا راز ہے؟ ڈسپلن تو بالکل بھی نہیں ہوں, لیکن جب بنیادیں پختہ ہوں. میرے نانا حکیم تھے تو بچپن سے ہم لوگ خمیرے کھاتے پڑے. کیا بات ہے سر, زبردست. دوسرا کیڈ کالج میں پڑھا. پھر تیسرا میرے شوق ہی ایسے تھے, میں مارشل آرٹس بھی کرتا تھا, گھوڑے بھی, اور دوسرے وہ سارے شوق بھی میرے تھے اور ہیں. اور پھر اب یہ ہے کہ تھوڑی سی غذا, تھوڑی سی فضا, سوچ, اور پھر ورک آؤٹ. ابھی بھی آئی رائڈ ہارسز. ورک آؤٹ اتنا ریگولرلی نہیں کرتا, واپس جا کے دوبارہ کرنا چاہیے مجھے, لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ اگین انشاءاللہ. ورک آؤٹ کریں, اپنا غذا کی خاص توجہ دیں, صاف ستھری, اور کم کھائیں, زیادہ نہیں. ہم لوگ کھانا دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, اور خدا کا شکر ہے مجھے کوئی, میں I'm not a big foodie, تو اس وجہ سے بھی ہے. اور پھر جینیٹکلی بھی ماشاءاللہ میرے والد کو آپ دیکھیں تو وہ مجھ سے زیادہ فٹ ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. ہاں, تو آئی تھنک جینیٹکلی بھی ہے, اور خدا کو بہت 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 احسان کرم, خدا اسی طرح رکھے, صحتوں میں بس رکھے. آمین آمین. تو آپ کے بچے کتنے آپ سے انسپائرڈ ہیں اس کام سے ریلیٹڈ؟ اچھا, پہلے آپ سمجھا, آپ پوچھیں آپ کے بچے کتنے ہیں. میرا جو بڑا والا بیٹا ہے یحییٰ, از اے سائیکالوجسٹ. واہ, زبردست. اور وہ بھی امریکہ میں ہی تھا پہلے, اور اس سال وہ بھی واپس آ گیا, اور اس نے بولا میں نے زمینداری کرنی ہے, تو وہ زمینیں سنبھال رہا ہے. اور اس سے جو میرا چھوٹا والا بیٹا, اس نے یہ میرا ڈیزائن اسٹوڈیو, وہ بھی امریکہ میں تھا, وہ بھی واپس آیا, وہ بھی اب میرا جو کپڑوں کا کاروبار ہے وہ کر رہے ہیں. اور میری بڑی بیٹی جو حیا ہے, آج اس کا رزلٹ آیا ماشاءاللہ, بہت اچھا رزلٹ آیا اس کا, اسٹریٹ ایز آئے اس کے, تو شی از ویری ہیپی دس مارننگ, اس کا اے لیولس کا. اور میری جو سب سے چھوٹی شہزادی ہے وہ 11 سال کی ہے, اس کو ہم نے 5 سال پہلے اسکول سے ہی نکال دیا تھا, تو وہ سب سے سیٹ جا رہی ہے. آپ کی کوئی ایسی نظم جو آپ اپنے ویورز کے لیے بولنا چاہیں, اچھی, جو دل کو مطلب سمجھے نا کہ دل کو چھو جائے, آپ کی کوئی ایسی نظم؟ لیکن جو دل سے لکھی جاتی ہے وہ دل ہی کو چھوتی ہے, اور اس کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے نظم نہیں چاہیے ہوتی. لیکن میری پہلی پنجابی کی نظم میں نے ایک لکھی تھی, آپ کو وہ سناتا ہوں. بڑی مزیدار چیز ہوئی. میں جب اجمیر گیا تو
حاجی سلمان وہاں کے اجمیر کے جو گادی نشین ہیں میرے بہت قریبی، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے بہت پیارے دوست ہیں، تو انہوں نے بولا یہ آپ مجھے لکھ کے دیں، میں قوالوں کو بولوں گا یہ سنائیں ہمیں. تو میں نے جب لکھا تو شعر بدل گیا. واہ. تو آپ کو پوری نظم سناتا ہوں اور آخر میں جو بدلا ہوا شعر ہے وہ بھی سناؤں گا. ہاں. تو یہ پنجابی کی ہے. سب ایک اس کا عنوان تھا، سب ایک. لوہاں لائیاں بندیاں نال، یعنی کہ امید لگائی لوگوں سے. لوہاں لائیاں بندیاں نال، لبدے پھردے ربا نو. کدے کھووی ٹر کے آؤندے نے، جے پیاس لگے جو لوکاں نو. اسی اوتھے وی اونوں لبن گئے، جتھے کوئی پچھن نہیں جاندا سی. اسی اللہ والے کہندے سن، جنہاں چلیا نو او لبدا سی. جنہاں لبدا سی او روندے سن. انہاں اتھرو وچ وی رنگت سی، او رنگت یارو رب دی سی. او پاک نبی دی چاہت سی. او لوکاں دا ایک مان بنے، دکھاں دا سامان بنے. ولیاں دی او محفل سی، او اج وی سی او کل وی سی. ہن لبنا انہاں یاراں نو، جے یار وی سن تے پیار وی سن. ہاتھ وچ ہاتھ پا کے ہن، دلاں دے بغض لا کے ہن، لوکاں نو سمجھا کے ہن. سب نو ہن ایک کرنا ہے، ہن ہور وی چنگا ہونا ہے. یاراں نو ہن رلنا ہے، سب نو ہن ایک کرنا ہے. تو یہ میری ایک نظم تھی، سمپل سی ہے، تو امین اردو جن کو سمجھ آتی ہے ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن جو پہلا جو اس کا جو شعر تھے جو بدلے، وہ اس طرح بدلے کہ میں لکھ رہا تھا کہ لوہاں لائیاں بندیاں نال، لبدے پھردے ربا نو. کہ ہم امید لگاتے ہیں لوگوں سے اور ڈھونڈنے نکلے خدا کو ہیں. کدے کھو بھی ٹر کے آؤندے نے، کبھی کنواں بھی چل کے آئے. یہ پیاس لگے جد لوکاں نو. جب پیاسے کو پیاس لگے، کنواں تھوڑی کو چل کے آتا، آپ کو خود چل کے جانا ہوتا. تو شعر یہاں بدلا کہ لوہاں لائیاں بندیاں نال، لبدے پھردے ربا نو. ہن کھو بھی ٹر کے آؤندے نے، جے پیاس لگے جد لوکاں نو. اگر آپ کی پیاس کی شدت اتنی ہوئی تو کنواں خود آپ کے پاس چل کے آئے گا، جیسے زمزم ہوا. کیا بات ہے سر، زبردست. بہت بہت شکریہ یوسف بشیر قریشی صاحب. اور یقین کریں یہ میرے لیے ایک آج خواب سے کم نہیں ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ سے کچھ کہانیاں اور قصے سن رہا ہوں. تو اگین بہت بہت شکریہ